جج نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے وکیل استغاثہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اپنا اعتراض بیان کیا۔ جناب اعلیٰ، وکیل استغاثہ کا انداز کیا معنی رکھتا ہے؟ میرا موکل اس کیس کا ملزم ہے، اس پر کوئی جرم ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا اور ابھی تو عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا ہے۔ وکیل استغاثہ کا گواہ کے اس جواب کو سراہنا، جی اس بدبخت نے صاحب کو قتل کیا ہے، اور بعد ازاں تبصرہ کرنا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو گلزمان خان، اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ میرا موکل مجرم ثابت ہو چکا ہے۔ آخر وکیل استغاثہ ایسے ریمارکس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ وکیل موصوف کو قانون کے دائرے میں رہنے کی تاکید کی جائے۔ میرا اعتراض جاندار تھا، لہٰذا جج نے وکیل استغاثہ کو ایک مختصر سی تنبیہ کر دی۔ وکیل استغاثہ نے کٹہرے میں کھڑے ہو کر گلزمان خان سے اگلا سوال کیا۔ گلزمان خان، تمہیں وہ دن تو یاد ہوگا جس روز فرقان صاحب کا قتل ہوا تھا؟ میں اس دن کو بھلا کیسے بھلا سکتا ہوں؟ پھر تو تمہیں یقیناً یہ بھی یاد ہوگا کہ وقوعہ کے روز ملزم نے فیکٹری سے نکلنے سے قبل تم سے کچھ بات چیت کی تھی۔ گلزمان نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اس روز جمعے کا دن تھا اور جمعے کی نماز کا وقت بھی قریب تھا، اس لیے بس 2-4 باتیں ہی ہو سکی تھیں۔ اس روز تم دونوں کے درمیان کس موضوع پر بات ہوئی تھی؟ کوئی خاص موضوع نہیں تھا، اس نے ٹالنا چاہا۔ پھر بھی ملزم جہانگیر صاحب کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ کیا برا بھلا کہہ رہا تھا؟ وہ صاحب کو ننگی گالیاں دے رہا تھا۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، اس وقت ملزم کی ظاہری حالت کیسی تھی؟ وہ سخت غصے میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی وکیل استغاثہ نے اپنی جرح ختم کر دی۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ عدالتی کارروائی کے دوران میں وکلاء کے پوچھے گئے سوالات اور ملزم یا گواہوں کے دیے گئے جوابات کو ساتھ ساتھ ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ ریکارڈ سے میری مراد ٹیپ ریکارڈ نہیں ہے، بلکہ جج کی اجازت سے یہ کام اسٹینوگرافر کرتا ہے، جو باقاعدہ عدالتی عملے کا ایک رکن ہوتا ہے۔ اپنی باری پر میں اپنی جگہ سے اٹھا اور سوالات کے لیے وٹنس باکس کے پاس آ گیا، جہاں استغاثہ کا گواہ گلزمان خان چوکیدار آف حمیدی ٹیکسٹائل ملز کھڑا تھا۔ میں نے گواہ سے پوچھا، گلزمان خان، کیا میں آپ کو صرف خان صاحب کہہ سکتا ہوں؟ بالکل کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا، خان صاحب آپ کدھر رہتے ہو؟ جی میں فیکٹری میں چوکی داری کرتا ہوں۔ میرا مطلب تھا کہ آپ کی رہائش کدھر ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا گھر بنارس میں ہے۔ آپ روزانہ فیکٹری سے بنارس جاتے ہیں؟ روزانہ نہیں، ہفتے میں 1 دن، اس نے جواب دیا۔ چھٹی کے روز میں بھی چھٹی کرتا ہوں۔ میں دانستہ گواہ گلزمان خان سے اس قسم کے غیر متعلقہ سوالات کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ کو مقتول کی فیکٹری میں چوکی داری کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اس نے کچھ سوچنے کے بعد جواب دیا، 5 سال۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملزم آپ سے زیادہ پرانا ملازم تھا؟ جی، وہ مجھ سے پہلے سے فیکٹری میں کام کر رہا تھا۔ خان صاحب، آپ کا اور ملزم کا ساتھ لگ بھگ 5 سال کا تھا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس عرصے کے دوران میں آپ کے ملزم سے کیسے تعلقات تھے؟ تعلقات؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ میں نے اس کی الجھن کو سلجھن میں بدلتے ہوئے جلدی سے کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ ان 5 سالوں میں ملزم کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ اس کا رویہ ٹھیک ہی تھا۔ کبھی آپ دونوں کا آپس میں جھگڑا وغیرہ بھی ہوا؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کسی اور ملازم سے ملزم کا لڑائی جھگڑا ہوا ہو؟ بالکل نہیں جناب۔ اس کا مطلب ہے ملزم ایک صلح جو انسان تھا۔ اس کا مطلب تو یہی ہے، لیکن صاحب کو قتل؟ خان صاحب نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے اس کے نامکمل جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، گلزمان یہ بتائیں، ملزم فیکٹری میں کیا کام کرتا تھا؟ وہ کوئی ایک کام نہیں کرتا تھا۔ ایک نہیں تو 2-4 بتا دیں۔ گلزمان نے بتایا، ملزم مختلف قسم کے کام کرتا تھا۔ وہ فیکٹری کے دفتر کا چپڑاسی بھی تھا، صاحب کے کمرے کی ڈسٹنگ بھی کرتا تھا۔ صاحب جب فیکٹری آتے تھے تو وہی گاڑی میں سے نکلتے ہی صاحب کا بریف کیس تھامتا تھا اور صاحب کے پیچھے چلتے ہوئے ان کا بریف کیس ان کے کمرے تک پہنچاتا تھا۔ صاحب فیکٹری سے باہر بھی مختلف نوعیت کے کاموں کے لیے اسے دوڑاتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ صاحب اس سے عام قسم کی ڈاک کھلوانے کا کام بھی لیتے تھے۔ گلزمان کا طویل جواب ختم ہوا تو میں نے کہا، تمہاری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ملزم اس دفتر کا خاصا مصروف ملازم تھا۔ جی بالکل ایسا ہی تھا۔ کیا وہ تمام کام ایک تنخواہ میں کرتا تھا؟ ظاہر ہے جناب، تنخواہ تو اسے ایک ہی ملتی ہوگی۔
میں نے پوچھا ملتی ہوگی کیا مطلب؟ وہ گڑبڑا گیا، جلدی سے بولا تنخواہوں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ چلو کوئی بات نہیں، میں نے بے پرواہی سے کہا، پھر پوچھا یہ تو تمہیں یاد ہوگا کہ وقوعہ کے روز فیکٹری سے نکلنے سے پہلے ملزم نے تم سے بات چیت کی تھی؟ جی ہاں اچھی طرح یاد ہے، وہ پرجوش لہجے میں بولا، میں نے ابھی دوسرے وکیل صاحب کو بھی بتایا ہے۔ میں نے کہا خان صاحب دوسرے وکیل صاحب کو تم نے بتایا ہے کہ وقوعہ کے روز ملزم بہت غصے میں تھا؟ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے سوال کیا اور تم نے دوسرے وکیل صاحب کو یہ نہیں بتایا کہ ملزم کے غصے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ مجھے کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟ پھر کس سبب ملزم مقتول کو ننگی گالیاں دے رہا تھا؟ میں نے گواہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ تم نے وکیل استغاثہ کو یہی بات بتائی تھی نا؟ جی بتائی تھی، وہ نحیف سی آواز میں بولا، مگر مجھے ملزم کے غصے کا سبب معلوم نہیں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا خان صاحب تم نے کہا اور میں نے یقین کر لیا، واقعی ایسا ہی ہوا ہوگا۔ ملزم غصے میں ہوگا اور تمہیں اس غصے کی وجہ معلوم نہیں ہوگی۔ میں اسے آہستہ آہستہ گھس رہا تھا۔ لیکن خان صاحب تمہیں یہ تو معلوم ہوگا اس روز تم دونوں کے درمیان کیا بات چیت ہوئی تھی؟ یہی سوال وکیل استغاثہ نے بھی اس سے کیا تھا، جسے گلزمان نے ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ میں یہ نہیں جاننا چاہتا تھا کہ اس گریز کے پیچھے کوئی اہم نکتہ تھا یا خان صاحب نادانستگی میں ایسا کر گیا تھا۔ وہ بولا وکیل صاحب کوئی خاص بات چیت نہیں ہوئی تھی، بس ملزم اپنی بیوی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس کی بیوی کو عورتوں والی کوئی مخصوص بیماری تھی اور ملزم اسے اس روز کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا تھا۔ وہ بیوی کی بیماری کی وجہ سے خاصا پریشان تھا۔ وہ اپنی بیوی کی بیماری کی وجہ سے پریشان تھا۔ میں نے پرخیال انداز میں گواہ کے جواب کا آخری حصہ دہرایا، یعنی وہ خاصا گھبرایا ہوا تھا، اس کے چہرے پر تشویش جھلکتی تھی۔ کیوں خان صاحب ایسا ہی تھا نا؟ جی وکیل صاحب وہ خاصا پریشان اور گھبرایا ہوا تھا۔ گلزمان خان نے میری توقع اور محنت کے مطابق جواب دیا۔ اس جواب پر وکیل استغاثہ نے گھور کر خان صاحب کو دیکھا، لیکن اس سے قبل کہ وکیل استغاثہ منہ سے کچھ بولتا میں نے گلزمان کو اپنے اگلے سوال میں الجھا لیا۔ خان صاحب میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر پہلے تم نے وکیل استغاثہ کے سوال اس وقت ملزم کی ظاہری حالت کیسی تھی کہ جواب میں بتایا تھا وہ سخت غصے میں تھا۔ ابھی تم مجھے بتا رہے ہو کہ وہ پریشان اور گھبرایا ہوا تھا۔ خصوصاً گھبرایا ہوا ہونا اور غصے میں ہونا دو مختلف حالتیں ہیں جو بیک وقت ممکن نہیں ہیں۔ تمہارے کون سے جواب کو درست مانا جائے؟ گلزمان الجھ گیا۔ اس نے فوراً مدد طلب نظروں سے وکیل استغاثہ کو دیکھا۔ وکیل استغاثہ اسی موقع کی طاق میں تھا۔ وہ فوراً بیچ میں کود پڑا۔ اس نے چیختی ہوئی آواز میں اپنا احتجاج نوٹ کروایا۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب اعلیٰ۔ جج نے سوالیہ انداز میں وکیل استغاثہ کو دیکھا اور پوچھا، آپ کو کس بات پر اعتراض ہے وکیل صاحب؟ وکیل استغاثہ نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ وکیل صفائی ایک سیدھے سادے پٹھان چوکیدار کو اپنی لچھے دار باتوں میں الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بیچارہ کیا بتائے کہ غصہ اور گھبراہٹ دو الگ الگ حالتیں ہیں۔ میں نے ترکی بہ ترکی کہا، میرے فاضل دوست میں مانتا ہوں کہ گواہ گل خان ایک سیدھا سادہ انسان ہے، ممکن ہے وہ بیچارہ بھی ہو، لیکن آپ تو سیدھے سادے ہیں اور نہ ہی کہیں سے بیچارے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ ہی میرے سوال کا جواب دے دیں۔ میں کوئی ماہر نفسیات نہیں ہوں، وہ زچ ہوتے ہوئے بولا، حالانکہ ایک اچھے وکیل کو ماہر نفسیات بھی ہونا چاہیے۔ میں نے چوٹ کی، باقاعدہ نفسیات کی درسی تعلیم نہ بھی حاصل کی ہو، لیکن انسانی رویوں، احساسات اور جذبات کی نفسیات تو اسے معلوم ہی ہونی چاہیے۔ آپ کا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ میں نے لفظ اچھے وکیل پر خاصا زور دیا تھا۔ وکیل استغاثہ میرے اس وار سے بلبلا اٹھا، جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں کہا، اگر معزز گواہ کا بیان ہے کہ ملزم اس وقت غصے میں تھا اور سخت گھبرایا ہوا بھی تھا تو یہ ناممکن نہیں ہے۔ ان کیفیات کی واضح وجوہات موجود تھیں، اور وہ وجوہات کیا تھیں؟ میں نے طنزیہ لہجے میں استفسار کیا۔ وکیل استغاثہ نے کہا، ملزم اپنی بیوی کی بیماری کے سبب گھبرایا ہوا تھا اور غصہ اس مقتول پر تھا، اسی لیے وہ مقتول کو گندی گالیاں بھی دے رہا تھا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، اب آپ یہ سوال کریں گے کہ ملزم کو مقتول پر غصہ کیوں تھا؟
میں نے جلتی پر تیل ڈالنا بلکہ چھڑکنا عین مناسب اور اشد ضروری سمجھا۔ چلیں لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دیں وکیل صاحب۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھا اور خفگی آمیز لہجے میں بولا، ملزم جہاں بیٹھتا تھا مقتول کی برائی کرنے سے نہیں چوکتا تھا، کئی افراد اس بات کے گواہ ہیں۔ اپنی بات ختم کر کے وکیل استغاثہ نے معاندانہ نظر سے مجھے دیکھا۔ اسی دوران میں جج نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب آپ گواہ سے کوئی اور سوال کریں گے یا آپ کی جرح ختم ہو چکی ہے؟ میری جرح ابھی جاری ہے جناب، میں نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور وٹنس باکس میں کھڑے استغاثہ کے گواہ چوکیدار گلزمان خان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ خان صاحب، وقوع کے روز ملزم فیکٹری جانے سے پہلے کتنی دیر تمہارے پاس رکا تھا؟ تقریباً آدھا گھنٹہ۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ ملزم کتنے بجے وہاں سے روانہ ہوا تھا؟ مجھے ٹھیک وقت تو یاد نہیں، وہ پرسوچ لہجے میں بولا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ اس وقت دوپہر کا 1:30 بجا ہوگا۔ ملزم کے جانے کے تھوڑی دیر بعد میں جمعے کی نماز پڑھنے چلا گیا تھا۔ کیا ہم اس 1:30 بجے کے وقت کو بڑھا کر 1:45 کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، وہ قطعیت سے بولا۔ یہ وقت 1:25 تو ہو سکتا ہے مگر 1:45 ہرگز نہیں، کیونکہ 1:45 بجے تو میں مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے وضو کر رہا تھا۔ فیکٹری کی مسجد تک جانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تقریباً 15 منٹ۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب اعلیٰ۔ یہ کہتے ہوئے میں نے گواہ گلزمان پر اپنی جرح ختم کر دی۔ اگلا گواہ حمیدی ٹیکسٹائل ملز کا اکاؤنٹنٹ کیسر عباس تھا۔ ایک بات میں آپ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ 2 گواہوں کے درمیان بعض اوقات کئی ماہ کا وقفہ حائل ہوتا ہے۔ کبھی گواہ موجود ہے تو جج غیر حاضر، کبھی وکیل صاحب کسی ضروری کام کے باعث چھٹی پر چلے جاتے ہیں اور کبھی گواہ بیماری کا سرٹیفکیٹ بھیج کر گول ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ زندگی کا حصہ ہے اور ہمارے عدالتی معمولات کا اہم جز بھی، لیکن جب میں عدالتی کارروائی کا ذکر کرتا ہوں تو درمیانی تاخیری عرصے کو حذف کر کے سلسلہ براہ راست جاری رکھتا ہوں۔ کیسر کی عمر لگ بھگ 35 سال تھی، دراز قامت، جسم دبلا پتلا، کلین شیو اور تعلیم BCom تک تھی۔ وہ اس وقت پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا اور خاصا سمارٹ نظر آ رہا تھا۔ کیسر نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ اس کے بیان کے مطابق وقوع کے روز وہ حسب معمول اپنے کام میں مصروف تھا کہ ملزم جہانگیر اس کے پاس آیا اور بتایا کہ وہ آج جلدی گھر جا رہا ہے، صاحب سے اس نے چھٹی لے لی ہے اور بس اب فیکٹری سے نکلنے ہی والا ہے۔ گواہ نے ملزم سے پوچھا کہ اس کے ایڈوانس کا سلسلہ کہاں تک پہنچا، تو ملزم نے یہ سنتے ہی مقتول کی شان میں قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ آخر میں خود ہی بتایا کہ آج اس کی بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ دفتر سے اسی لیے جلدی چھٹی کر رہا ہے کہ بیوی کو لیڈی ڈاکٹر کو دکھانے لے جانا ہے۔ کیسر عباس نے اپنے بیان میں مزید بتایا کہ ملزم کے جانے کے تھوڑی دیر بعد فیکٹری کا جنرل مینیجر خاور محمود اس کے پاس پہنچا اور گھبراہٹ آمیز لہجے میں دریافت کیا کہ جہانگیر کدھر ہے۔ گواہ نے GM کو بتایا کہ ملزم تو صاحب سے چھٹی لے کر گھر چلا گیا ہے۔ اس پر GM نے ملزم کو ایک عدد شاہکار گالی سے نوازنے کے بعد گواہ کو بتایا کہ ملزم فرقان حمیدی کو قتل کر کے وہاں سے گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی گواہ کے بیان میں چند چھوٹی موٹی باتیں تھیں جن کا ذکر ضروری نہیں ہے۔ وکیل استغاثہ جرح کے لیے گواہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے گواہ کیسر عباس سے پہلا سوال کیا، کیسر عباس صاحب، آپ حمیدی ٹیکسٹائل ملز میں اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ کیش کے معاملات کو بھی آپ ہی دیکھتے ہیں، چنانچہ یہ بات تو طے ہے کہ ملازمین کی تنخواہوں کے علاوہ بطور قرض دی جانے والی رقوم کے بارے میں بھی آپ کو پوری آگاہی رہتی ہے، کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ گواہ نے وکیل استغاثہ کے خیال پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بھی خبر رہتی ہے کہ فیکٹری کا کون سا ملازم آئندہ قرض یا ایڈوانس کا خواہاں ہے، اور یہ کہ وہ اس قرض کی واپسی کیسے کرنا چاہتا ہے۔ میرا مطلب ہے وہ ماہانہ کٹوتی کی مد میں کتنے روپے افورڈ کر سکتا ہے۔ بہت خوب، وکیل استغاثہ نے گواہ کو سراہا، پھر بولا، آپ کو یہ بات تو اچھی طرح یاد ہوگی کہ ملزم مقتول سے ایک بھاری رقم بطور قرض لینا چاہتا تھا۔ کیسر نے اس بات میں جواب دیا، بتایا،
ملزم نے مقتول سے اس سلسلے میں بات کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ بھی مانگا تھا، لیکن میں نے اسے صاف صاف بتا دیا تھا کہ فیکٹری کے مالی حالات ان دنوں ٹھیک نہیں ہیں، لہٰذا مجھے نہیں امید کہ مقتول ملزم کی درخواست پر غور کرے، اسی لیے بہتر ہے کہ وہ قرض کے خیال کو دل سے نکال دے۔ تو کیا ملزم نے یہ خیال دل سے نکال دیا تھا؟ بالکل نہیں جناب، گواہ نے نفی میں گردن کو جنبش دی۔ وہ اپنی ضد کا پکا ہے، اس کا دعویٰ تھا کہ مقتول اس کی درخواست کو رد کر ہی نہیں سکتا۔ پھر اس کا دعویٰ کہاں تک سچا ثابت ہوا؟ کہیں تک بھی نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مقتول نے قرض دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ ہونا کیا تھا؟ ملزم کے تعزیے ٹھنڈے ہو گئے۔ وکیل استغاثہ نے چیختے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، مقتول کے کورے انکار پر ملزم نے کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ وہ خاصا جھنجھلایا ہوا تھا اور غصے میں مقتول کو برا بھلا بھی کہہ رہا تھا۔ گواہ نے جواب دیا، حالانکہ میں نے اسے ٹھنڈا کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ پٹھے پر ہاتھ ہی نہیں رکھنے دے رہا تھا، بار بار ایک ہی جملے کی تکرار کر رہا تھا، اپنی عیاشیوں کے لیے تو بہت رقم ہے صاحب کے پاس، اور مجھے سوکھا ہی ٹرکھا دیا۔ اس کے علاوہ وہ مقتول کو گالیاں بھی دے رہا تھا۔ وکیل استغاثہ نے سوال کیا، ملزم نے مقتول سے کب قرض مانگا تھا؟ پچھلے سال 8 اکتوبر کو، گواہ نے جواب دیا۔ واضح رہے کہ اس کیس کو عدالت میں لگے ہوئے اس وقت تک 8 یا 9 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ملزم نے 8 اکتوبر کو قرض مانگا اور 12 اکتوبر کو فرقان حمیدی کا قتل ہو گیا۔ وکیل استغاثہ نے خود کلامی کے انداز میں کہا، پھر گواہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، کیسر صاحب، 8 اکتوبر سے 12 اکتوبر کے درمیان ملزم کا رویہ کیسا تھا؟ بہت اکھڑا ہوا، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا، اٹھتے بیٹھتے وہ مقتول کے خلاف کچھ نہ کچھ بولتا رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وکیل استغاثہ نے جرح ختم کر دی۔ اپنی باری پر میں وٹنس باکس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور حسب معمول ہلکے پھلکے سوالات سے جرح کا آغاز کیا۔ کیسر عباس صاحب، آپ کی ہائٹ کتنی ہے؟ 6 فٹ 2 انچ اونلی۔ اونلی؟ میں نے زیر لب دہرایا، پھر قدرے اونچی آواز میں کہا، بہت خوب کیسر صاحب، آپ خاصے زندہ دل انسان ہیں، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ گواہ نے خوش دلی سے سر ہلایا، لیکن میں نے نوٹ کیا میرے ان ریمارکس پر وکیل استغاثہ کھول کر رہ گیا تھا۔ میں نے اس کی پرواہ کیے بغیر جرح کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ کیسر صاحب، آپ کو حمیدی ٹیکسٹائل ملز میں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ جناب، میں فیکٹری میں کام نہیں کرتا، کیسر عباس نے جلدی سے کہا، میرا مطلب تھا فیکٹری کے دفتر میں۔ گواہ نے جواب دیا، آئندہ ماہ 6 سال ہو جائیں گے۔ اس دفتر میں آپ کس حیثیت سے کام کر رہے ہیں؟ ایز اے اکاؤنٹنٹ۔ مجھے معلوم ہوا ہے کیش کو بھی آپ ہی دیکھتے ہیں۔ آپ کی معلومات درست ہیں، گواہ نے کہا، میں اس فیکٹری کا اکاؤنٹنٹ بھی ہوں اور کیشیئر بھی۔ کیا فیکٹری آپ کو 2 تنخواہیں دیتی ہے؟ نہیں تو؟ وہ خاصا متعجب تھا۔ میں نے کہا، جب آپ 2 ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں تو آپ کو تنخواہیں بھی تو 2 ہی ملنی چاہیے نا؟ ہاں ملنی تو چاہیے، لیکن ملتی نہیں ہیں، وہ قدرے افسوسناک لہجے میں بولا۔ پرائیویٹ اداروں کا چلن ہی کچھ اس طرح کا ہے، مالک کی پالیسی ہوتی ہے کہ ایک ملازم سے زیادہ کام لیا جائے۔ اس طرح ملازمین کی تعداد کم ہوگی تو ایک طرف اخراجات میں کمی آئے گی تو دوسری جانب اندرون خانہ سیاست کے امکانات کم سے کم ہوں گے۔ ایک لمحے کو وہ سانس لینے کے لیے رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں اپنی ملازمت کے ابتدائی 4 سال تک صرف اکاؤنٹنٹ تھا۔ کیش کے معاملات ایک اور صاحب دیکھتے تھے، جو بعد ازاں اپنے بعض گھپلوں کے باعث نکال دیے گئے اور کیش کی ذمہ داری بھی مجھے سونپ دی گئی، اور اس سلسلے میں میری تنخواہ میں 1000 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ اگر فل فلیج کیشیئر اپوائنٹ کیا جاتا تو اسے اسکیل کے مطابق پوری تنخواہ دینی پڑتی۔ مجھے آپ سے دلی ہمدردی ہے۔ اس کا طویل مکالمہ ختم ہوا تو میں نے کہا، اس دنیا میں کچھ اسی طرح ہوتا ہے، بیچارہ ملزم بھی کئی کام کرتا تھا لیکن تنخواہ ایک ہی پاتا تھا۔ کیسر عباس نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا، اسے تو فرقان صاحب علیحدہ سے بھی کچھ رقم دیتے تھے، میرا مطلب ہے تنخواہ کے علاوہ۔ آپ کو یہ راز کیسے معلوم ہوا؟ ایک روز ملزم نے خود ہی بتایا تھا، گواہ نے جواب دیا۔ اس دن وہ مقتول کی کچھ زیادہ ہی تعریف کر رہا تھا، جوش جذبات میں وہ یہ راز بھی اگل گیا تھا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ملزم سادہ دل ہونے کے ساتھ ساتھ پیٹ کا ہلکا بھی ہے۔ کیسر عباس خاموش کھڑا رہا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے کہا،
کیسر صاحب، آپ نے تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ جب مقتول نے ملزم کو قرض دینے سے انکار کر دیا تو ملزم خاصا برہم ہو گیا تھا اور مقتول کو اچھی خاصی گالیاں دی تھیں، بلکہ مقتول کے انکار کے بعد وہ اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا اور اٹھتے بیٹھتے مقتول کو کچھ نہ کچھ کہتا رہتا تھا، یعنی برا بھلا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے سانس لیا، پھر سلسلہ سوالات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں، میں نے وکیل استغاثہ کو یہی بتایا تھا۔ کیسر صاحب، ملزم نے مقتول سے قرض حاصل کرنے کے لیے پچھلے سال 8 اکتوبر کو بات کی تھی اور مقتول کا قتل اسی ماہ کی 12 تاریخ کو ہوا۔ آپ کے بیان کے مطابق 8 اور 12 اکتوبر کے درمیانی عرصے میں ملزم مقتول کی جانب سے خاصا خفا نظر آتا تھا اور گاہے بگاہے اس کے خلاف کچھ نہ کچھ بولتا رہتا تھا۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آیا ملزم 8 اکتوبر سے قبل بھی مقتول کے خلاف کبھی گالی گفتار کا مرتکب ہوا تھا؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، نہیں، پہلے اس نے ایسی حرکت کبھی نہیں کی تھی۔ میں نے پوچھا، کیسر صاحب، آپ کے بیان کے مطابق آپ لگ بھگ 6 سال سے اس فیکٹری کے دفتری عملے میں شامل ہیں۔ ملزم اسی وقت میں آپ سے 2 سال پہلے سے یعنی 8 سال سے کام کر رہا تھا۔ ذرا سوچ کر بتائیں، آپ کے 6 سالہ ساتھ کے دوران میں ملزم نے آپ کے ساتھ کبھی کوئی جھگڑا یا گالم گلوچ کیا ہو؟ ایسا ناخوشگوار واقعہ کبھی پیش نہیں آیا۔ عملے کے کسی اور فرد کے ساتھ ملزم کا کوئی تنازع ہوا ہو؟ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میں نے سوال کیا، کیسر صاحب، آپ نے اپنے عدالتی بیان میں بتایا کہ ملزم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ صاحب سے چھٹی لے کر آج جلدی گھر جانا چاہتا ہے۔ جلدی چھٹی کرنے کی وجہ بھی اس نے بتائی تھی، وہ اپنی بیوی کو لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہتا تھا۔ ذرا سوچ کر بتائیں، وقوعہ کے روز ملزم کتنے بجے آپ کے پاس آیا تھا؟ تقریباً 1 بجے دوپہر، اس نے جواب دیا۔ اور وہ آپ کے پاس کتنی دیر ٹھہرا تھا؟ زیادہ سے زیادہ 3-4 منٹ۔ میں نے گواہ گلزمان کے بیان کی تصدیق کرنے کی خاطر پوچھا، کیسر صاحب، ان 3-4 منٹ میں آپ نے ملزم کی کیفیت پر غور کیا تھا؟ میں سمجھا نہیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملزم کی ذہنی کیفیت اور احساسات کس قسم کے تھے؟ کیسر عباس نے جواب دیا، میں اس وقت کام میں مصروف تھا، وہ جو کچھ بولتا رہا میں سنتا رہا۔ اس کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ خاصا پریشان تھا، شاید بیوی کی بیماری کی وجہ سے۔ وہ بیوی کی بیماری کی وجہ سے پریشان تھا اور مقتول کو برا بھلا بھی کہہ رہا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے گواہ کیسر عباس کو دیکھا۔ جی ہاں، ایسا ہی کچھ تھا۔ میں نے اگلا سوال کیا، کیسر صاحب، آپ نے معزز عدالت کو بیان دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ملزم کے جانے کے تھوڑی دیر بعد آپ کی فیکٹری کا جنرل مینیجر آپ کے پاس پہنچا اور ملزم کے بارے میں استفسار کیا۔ جب آپ نے جی ایم کو بتایا کہ ملزم جا چکا ہے تو اس نے آپ کو بتایا کہ ملزم نے فرقان حمیدی کو قتل کر دیا ہے۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، گواہ نے اس بات میں جواب دیا، بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ جنرل مینیجر ملزم کے رخصت ہونے کے کتنی دیر بعد آپ کے پاس آیا تھا؟ میں نے استفسار کیا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد، یعنی کم و بیش 1:10 پر کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد ہم دونوں یعنی میں اور جی ایم صاحب فیکٹری کے بیرونی گیٹ کی جانب لپکے تھے، لیکن وہاں پر موجود چوکیدار کی زبانی معلوم ہوا کہ ملزم وہاں سے جا چکا ہے۔ واضح رہے کہ عدالت میں اس وقت صرف ایک گواہ کو پیش کیا جاتا ہے اور دوسرے گواہ اس گواہ کے بیان اور جرح کے نتیجے میں دیے گئے جوابات سے واقف نہیں ہوتے۔ یہ احتیاط اس لیے برتی جاتی ہے کہ ایک گواہ کی گواہی سے دوسرے گواہ کا بیان متاثر نہ ہو۔ چوکیدار گلزمان خان نے بتایا تھا کہ ملزم کم و بیش آدھا گھنٹہ اس سے بات چیت کرتا رہا تھا، یعنی 1 بجے سے لے کر 1:30 تک۔ گواہ کیسر عباس کا کہنا تھا کہ ملزم 1 بجے اس کے پاس آیا تھا، 3-4 منٹ کی گفتگو کے بعد چلا گیا تھا اور اس کے 5 منٹ بعد جنرل مینیجر اس کے پاس پہنچا تھا۔ یہ ممکن تھا کہ ملزم گواہ گلزمان کے پاس 1 بجے کے بجائے 1:03 یا 1:04 پر پہنچا ہو، لیکن یہ کسی طور بھی ممکن نہیں تھا کہ جب 1:10 پر گواہ کیسر اور جی ایم دونوں چوکیدار کے پاس پہنچے تو ملزم وہاں سے رخصت ہو چکا تھا۔ گلزمان خان نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ ملزم لگ بھگ 1:30 بجے اس کے پاس سے گیا تھا۔ میں نے کہا، کیسر عباس صاحب، معزز عدالت کے ریکارڈ پر یہ بات موجود ہے کہ وقوعہ کے روز ملزم لگ بھگ 1 بجے سے 1:30 بجے تک
चौकीदार गुलजमान खान के पास रुक कर बातचीत करता रहा था और आप फरमा रहे हैं कि 1:10 पर जब आप जीएम के साथ फैक्ट्री के बैरूनी गेट पर पहुंचे तो मुलजिम वहां से जा चुका था। वो गड़बड़ाए हुए लहजे में बोला, फिर हम 1:30 बजे ही चौकीदार के पास पहुंचे होंगे। अपनी बात खत्म करते ही उसने वकील इस्तगासा की जानिब देखा। वकील इस्तगासा फौरन उसकी मदद को लपका। कैसर साहब शायद कुछ भूल रहे हैं या हिसाब किताब में कोई गड़बड़ कर रहे हैं। हकीकत यही है कि ये दोनों 1:30 बजे ही बैरूनी गेट पर पहुंचे थे। बहुत खूब, वंडरफुल माय डियर काउंसलर, मैंने इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा। आपकी सपोर्ट काबिल तारीफ है। एक लम्हे को रुक कर मैंने कदरे तेज लहजे में कहा, मेरे फाजिल दोस्त, इस्तगासा का मोअज़्ज़िज़ गवाह कैसर अब्बास कॉमर्स ग्रेजुएट है। वो कैश और अकाउंट्स के शोबे से वाबस्ता है और हमीदी टेक्सटाइल मिल्स में गुज़िश्ता 6 साल से तसल्ली बख्श कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। उससे हिसाब किताब की गड़बड़ की तवक्को नहीं की जा सकती। आखिर आप क्या साबित करना चाहते हैं? वकील इस्तगासा के बजाय गवाह कैसर अब्बास ने जवाब दिया। वकील साहब की बात में वजन है। आज मैं जहनी तौर पर बहुत अपसेट हूँ। जीएम साहब 1:30 बजे ही मेरे पास आए थे और फिर हम दोनों एक साथ फैक्ट्री के बैरूनी गेट पर पहुंचे थे। मुझे अपनी मिस्टेक का एहसास हो गया है। मैंने एक दूसरे जाविये से उसकी घिसाई की। कैसर साहब, अभी आपने कहा है कि आज आप जहनी तौर पर बहुत अपसेट हैं, लेकिन मुझे तो इसके बरक्स दिखाई दे रहा है। मैं समझा नहीं। उसकी आंखों में उलझन तैर गई। मैंने कहा, मुझे तो खासे सेटअप नजर आ रहे हैं। शायद आप मजाक कर रहे हैं। वो खसियाए हुए लहजे में बोला। मैंने पूछा, क्या हमारा आपस में मजाक है? नहीं। उसने नफी में गर्दन हिलाई। मैंने पुरजोर लहजे में कहा, कैसर साहब, जब मैंने आप पर अपनी जिराह का आगाज किया था तो आप खासे हशाश पशाश और जिंदा दिल दिखाई दे रहे थे। याद रहे आपने मेरे एक सवाल के जवाब में कहा था 6 फुट 2 इंच ओनली। आपके उस जवाब पर मैंने आपको जिंदा दिल इंसान करार दिया था। मेरे इन रिमार्क्स पर आपने खुशदिली से असबात में सर हिलाया था। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने चुभते हुए लहजे में इजाफा किया, मुझे तो आप अभी तक वैसे ही जिंदा दिल और पुरमज़ा इंसान नजर आ रहे हैं, मगर आपका कहना है कि आप आज खासे अपसेट हैं। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? बस कुछ घरेलू मसाइल हैं, उसने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। मैं यहाँ उनकी वजाहत मुनासिब नहीं समझता। ओके कैसर साहब, मैंने ताउन आमेज लहजे में कहा, मैं निजी मसाइल की वजाहत के लिए आप पर जोर नहीं दूंगा। एक लम्हे को रुक कर मैंने टटोलती हुई नज़र से उसके चेहरे का जायजा लिया और सवाल किया, तो आपके इस जवाब को अदालत के रिकॉर्ड में महफूज कर लिया जाए कि वकुआ के रोज़ जीएम साहब लगभग 1:30 बजे आपके पास आए थे और आपको बताया था कि मुलजिम ने आपके मिल ओनर फुरकान हमीदी को कत्ल कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, मेरा फाइनल जवाब यही है। कॉन्फिडेंट? यस, कॉन्फिडेंट। क्या आप लोगों ने चौकीदार को फुरकान हमीदी के कत्ल के बारे में बताया था? कैसर अब्बास ने नफ़ी में जवाब दिया, बिल्कुल नहीं जनाब। उसके साथ ही अदालत का मुकर्ररा वक्त समाअत ख़त्म हो गया। जज ने मुझसे मुखातिब होते हुए इस्तफसार किया, बेग साहब, आपकी जिरा ख़त्म हो गई या आइंदा पेशी पर भी आप गवाह कैसर अब्बास से सवालात करेंगे? मैंने कहा, गवाह से मुझे और कुछ नहीं पूछना जनाब आला। जज ने तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। हम अदालत से बाहर आए तो मेरे मौक्किल की जोजा आरफा भी मेरे साथ थी। बरामदे में आकर उसने पूछा, बेग साहब, क्या अदालतों में तमाम मुकदमात इसी तरह चलते हैं या हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है? हमारे साथ ऐसा कैसा हो रहा है? मैं चलते चलते रुक गया। कितना ही अरसा गुजर गया लेकिन अभी तक जहांगीर को रिहा नहीं किया गया। वो शिकायती लहजे में बोली। मैंने पूछा, क्या आपका पहले किसी अदालती मामले से वास्ता पड़ा है? उसने नफ़ी में गर्दन हिला दी। मैंने कहा, इसीलिए आप उलझन का शिकार हो रही हैं। हालांकि हमारा मुकदमा तो मुतवक्का रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ चल रहा है। क्या आप अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? 100%। लेकिन अभी तक तो आप जहांगीर को बेगुनाह साबित नहीं कर सके। मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा, मैं अब तक जितनी मेहनत कर चुका हूँ वो जहांगीर को बेगुनाह साबित करने ही की एक कड़ी है। आपकी चूंकि अदालत के तरीक़ाकार से वाकफियत नहीं है, इसलिए आप परेशान हो रही हैं। आप मुतमईन हो जाएं, मुकदमे की डोर पूरी तरह मेरे हाथ में है। इंशाअल्लाह आपका शोहर बहुत जल्द बाइज्जत बरी भी हो जाएगा। वो शक आमेज अंदाज में बोली, आप मुझे बहला तो नहीं रहे?
میں ان وکیلوں میں سے نہیں ہوں جو اپنے کلائنٹس کو جھوٹے خواب دکھاتے ہیں۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، آپ کلی طور پر بے فکر ہو جائیں، کیس پر میری گرفت بہت زبردست ہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ بالکل ایسا ہی ہوگا، میں نے پروسوخ لہجے میں کہا۔ دراصل میں اپنے ذہن میں جن نکات کو جما کر قدم قدم آگے بڑھ رہا ہوں، آپ ان سے بے خبر ہیں، اسی لیے ابھی آپ کی تسلی نہیں ہو رہی۔ اور وہ اہم نکات کون سے ہیں؟ عارفہ نے سوال کیا۔ یہ اہم ترین گفتگو یہاں عدالت کے برآمدے میں کھڑے کھڑے نہیں ہو سکتی۔ میں نے دوبارہ قدم اٹھاتے ہوئے کہا، آپ کسی وقت میرے دفتر میں تشریف لائیں، پھر میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا، پھر اچانک پوچھا، بیگ صاحب، آج کی عدالتی کارروائی کے دوران میں متعدد بار میری بیماری کا تذکرہ ہوا ہے، حالانکہ یہ کوئی تشویشناک یا اہم ترین بات نہیں تھی۔ خدا نہ خواستہ مجھے ایسی کوئی خطرناک بیماری بھی نہیں ہے کہ جسے جہانگیر کی پریشانی سے منسوب کر کے یوں اچھالا جاتا۔